بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ اسرائیلی جھنڈے جلا دیے گئے، فلسطینی لہرا دیے گئے، دنیا میں احتجاج نہیں رک رہے۔ حماس کے جان باز 24 دنوں سے بغیر جنگی سامان اور بمباری میں فولاد کی طرح کھڑے ہیں۔ داغستان میں ہزاروں افراد نے اسرائیل سے آنے والے طیارے پر حملہ کر دیا۔ اسرائیل میں کام کرنے والے غزہ کے ہزاروں مزدور اسرائیل میں حراست میں۔ 2 لاکھ اسرائیلی آباد کار کبھی بھی اپنی بستیوں میں واپس نہیں جا سکیں گے۔ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے، امریکی نائب صدر۔ برتھ سرٹیفکیٹ سے پہلے ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری، اسرائیلی بمباری میں 1 دن کا بچہ بھی شہید۔ غزہ پر بمباری جنگی قوانین کی خلاف ورزی ہے جس کی سزا ملے گی، روس۔ تو آئیے چلتے ہیں اب تفصیل کی جانب۔ فلسطین کے حامیوں نے لندن سمیت برطانیہ کے کئی شہروں میں مظلوم فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی اور صہیونی حکومت کے وحشیانہ جرائم کی مذمت میں احتجاجی مظاہرے کیے ہیں۔ مظاہروں کے شرکاء نے غزہ میں فوری جنگ بندی اور فلسطین کی مکمل آزادی کا مطالبہ کیا۔ لندن میں مختلف اقوام اور مذاہب سے تعلق رکھنے والے مظاہرین نے اس ملک کی پارلیمنٹ کے قریبی شاہراہ پر جمع ہونے کے بعد مارچ کیا۔ مظاہرین نے اپنے ہاتھوں میں فلسطینی پرچم اور ایسے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے کہ جن پر غزہ میں گھناؤنے جرائم کی مذمت کی گئی تھی۔ انہوں نے برطانوی حکومت کی اسرائیل کے لیے مکمل حمایت کے خلاف شدید احتجاج بھی کیا۔ لندن میں گزشتہ 3 ہفتوں کے دوران صہیونی حکومت کی مذمت میں دوستو یہ مسلسل تیسرا بڑا مظاہرہ تھا، جو اس ملک کے وزیر اعظم رشی سناک کی حکومت اہلکاروں کی طرف سے عائد پابندیوں کے باوجود بھی منعقد ہوا۔ جرمنی میں بھی فلسطینی عوام کی حمایت اور غاصب صہیونی حکومت کے جرائم کی مذمت میں مظاہرے کیے گئے۔ حالانکہ دوستو، جرمنی میں فلسطینی عوام کی حمایت اور اسرائیل کے جرائم کی مذمت میں مظاہرے ممنوع ہیں، لیکن اس کے باوجود فلسطین کے حامیوں نے جرمنی کے دارالحکومت برلن میں اجتماع کیا، جسے پولیس کی بربریت کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ دوسری طرف اس دوران فلسطین کے حامی، جن میں صہیونیت مخالف یہودیوں کی بڑی تعداد شامل تھی، فلسطینی عوام کی حمایت میں نیو یارک کے مرکزی میٹرو اسٹیشن پر دوبارہ جمع ہوئے۔ مظاہرین نے نیو یارک کے مرکزی میٹرو اسٹیشن پر فلسطینی عوام کی حمایت میں نعرے لگائے اور فلسطینی کی آزادی کا مطالبہ کیا۔ فلسطین اور غزہ کے عوام کی حمایت میں مختلف ممالک میں ہونے والے عوامی مظاہروں کے تسلسل میں دوستو، سوئٹزرلینڈ اور سویڈن کے بھی ہزاروں افراد نے جنیوا اور اسٹاک ہوم میں اجتماع کر کے صہیونی حکومت کے جرائم کی مذمت کی۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ حالیہ دنوں میں کئی یورپی ممالک کے عوام نے بڑے پیمانے پر غزہ کے عوام کی حمایت اور صہیونی حکومت کے جرائم کے خلاف سڑکوں پر اتر کر احتجاج کیا ہے۔ ہزاروں شہریوں نے جنیوا کی سڑکوں پر اتر کر "ہم سب غزہ کے فرزند ہیں" کے نعرے لگا کر غزہ میں فلسطینی عوام کی نسل کشی کی مذمت کی۔ لوگ غزہ کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی اور غزہ پر اسرائیل کے حملوں کی مذمت میں سویڈن کے دارالحکومت میں بھی سڑکوں پر نکل آئے۔ اس مارچ کے شرکاء کے ہاتھوں میں فلسطینی پرچموں کا دوستو ایک سمندر تھا۔ فلسطین کی آزادی کے نعرے لگاتے ہوئے پارلیمنٹ کی طرف بڑھے اور انہوں نے صہیونی حکومت کے حملے روکے جانے، فوری جنگ بندی اور غزہ میں کسی رکاوٹ کے بغیر انسانی امداد پہنچانے جانے کا مطالبہ کیا۔ برطانیہ میں یہودیوں کے مذہبی رہنماؤں نے بھی فلسطین کا پرچم اٹھا کر فلسطین کی آزادی کا نعرہ لگاتے ہوئے غاصب صہیونی حکومت کے جرائم کے خلاف اپنے غم و غصے اور بیزاری کا اظہار کیا۔ شہریوں نے بھی اسرائیل کے اقدامات کو جنگی جرائم کی واضح مثال قرار دیتے ہوئے اسے فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کیا۔ یہودی مذہبی رہنماؤں نے مزید کہا کہ اسرائیلی حکمراں یہ دعویٰ کرتے ہیں
کہ انہوں نے یہودیوں کی جانیں بچانے کے لیے غزہ پر بڑے پیمانے پر جارحیت شروع کی ہے، لیکن ان کے اقدامات نے پوری دنیا میں یہودیوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیا ہے، اور ہم انہیں مجرموں اور ظالموں کے حامیوں کے طور پر دیکھتے ہیں۔ آئرش کی حکومت نے بھی غزہ کے مظلوم عوام کے حق میں آواز بلند کرتے ہوئے فلسطینیوں کے حق کے دفاع کا سوال اٹھا دیا۔ دہائیوں سے جاری اسرائیلی مظالم کے بعد بھی ہم کبھی یہ کیوں نہیں سنتے کہ فلسطینیوں کو بھی اپنے دفاع کا حق حاصل ہے؟ فلسطینیوں کے ساتھ ساتھ ہمارا بھی یہی مطالبہ ہونا چاہیے کہ غزہ میں فوری جنگ بندی ہو اور فلسطینیوں کو ان کے حقوق ملیں۔ اسرائیل بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے، صرف 7 اکتوبر سے ہی نہیں بلکہ دہائیوں سے جب سے اسرائیل نے فلسطینیوں کی سرزمین پر قبضہ کیا ہے عملی طور پر ہر روز کر رہا ہے۔ بین الاقوامی قانون کے خلاف اسرائیل نے متواتر اور منظم طریقے سے حملے کیے اور فلسطینی شہریوں کو مارا، لیکن ہم نے کبھی یہ کیوں نہیں سنا کہ فلسطینیوں کو بھی اپنے دفاع کا حق حاصل ہے؟ اب تک کسی بھی مغربی رہنما یا ملک نے یہ الفاظ نہیں کہے کہ فلسطین کو بھی اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ اسرائیلی ٹینک غزہ کے مضافات پر جمع ہو کر چاروں جانب سے شہر میں داخل ہونے کی کسی بڑے حملے کی کوشش کر رہے ہیں، تاہم حماس کے جان بازوں کی طرف سے سخت مزاحمت کا سامنا ہے۔ اسرائیل نے غزہ میں بری کارروائیوں کی دھمکی کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش شروع کر دی ہے۔ مضافاتی علاقوں میں اسرائیلی فوج کے درجنوں ٹینک پہنچ گئے اور ایک ساتھ غزہ پر چڑھائی کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن حماس کی سخت مزاحمت کے باعث تاحال اسرائیلی ٹینک غزہ شہر میں داخل نہیں ہو سکے اور ان کی پیش قدمی رک گئی ہے۔ حماس کے جان باز سامان جنگ کی قلت اور 24 دنوں سے جاری بمباری کے باوجود دوستو فولاد کی طرح کھڑے ہیں۔ اسرائیل نے تاحال غزہ کی ناکہ بندی کی ہوئی ہے، بجلی، پانی اور خوراک کی فراہمی معطل ہے۔ ایندھن کی سپلائی نہ ہونے کی وجہ سے ہاسپٹل میں جنریٹرز بند ہو گئے اور ہزاروں طبی مراکز بند ہیں۔ مصر اور اقوام متحدہ کے دباؤ پر رافع کراسنگ بارڈر کو کھول دیا گیا اور امدادی سامان غزہ میں جا رہا ہے، تاہم یہ امداد دوستو اونٹ کے منہ میں زیرے کے دانے کے مترادف ہے۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری میں 2000 طلبہ اور 70 اساتذہ بھی شہید ہوئے ہیں، 200 سکول تباہ ہو چکے ہیں۔ داغستان میں ہزاروں افراد نے غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے ایئرپورٹ پر دھاوا بول دیا۔ ہزاروں مظاہرین سیکیورٹی رکاوٹیں توڑتے ہوئے دارالحکومت مکاچکلہ ایئرپورٹ میں داخل ہو گئے اور اسرائیل سے آنے والے طیارے پر دھاوا بول دیا۔ مظاہرین نے فلسطینی پرچم لہرائے اور اسرائیل کے خلاف نعرے بازی بھی کی۔ پرواز سے اترنے والے اسرائیلیوں کو تلاش کرنے لگے لوگوں نے ایئرپورٹ کے سیکیورٹی بیریئرز توڑتے ہوئے جہاز کا گھیراؤ بھی کر لیا۔ لوگوں نے فلسطینی پرچم لہرائے اور اسرائیل کے خلاف بیان بازی بھی کی۔ مظاہرین نے تل ابیب سے آنے والی پرواز میں اسرائیلی شہریوں کی تلاش میں مسافروں کے پاسپورٹ اور فون چیک کیے اور یہودی ہونے کے شبے میں ایک مسافر کو بھی گھیر لیا۔ پولیس حکام نے کارروائی کرتے ہوئے متعدد مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ رشین فیڈریشن کی ایویشن آرگنائزیشن نے اس خبر کی تائید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ حالات کو معمول پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 7 اکتوبر کو جب حماس نے طوفان الاقصی آپریشن کیا تو اس وقت 18,500 غزہ کے باسیوں کے پاس اسرائیل میں کام کرنے کا اجازت نامہ تھا۔ غزہ پر جاری حملوں کے بعد سے اسرائیل میں کام کرنے والے غزہ کے یہ ہزاروں مزدور لاپتہ ہیں۔ حماس کے حملے کے بعد اسرائیلی فوج نے غزہ پر حملوں کے ساتھ اسرائیل میں کام کرنے والے غزہ کے مزدوروں کے خلاف بھی کریک ڈاؤن شروع کر دیا تھا۔ اسرائیل کی جانب سے دوستوں بڑے پیمانے پر گرفتاریاں کی گئیں۔ 7 اکتوبر کے بعد سے ہزاروں فلسطینی لاپتہ ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیموں اور مزدور انجمنوں کا خیال ہے کہ بعض افراد کو مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کی جانب سے غیر قانونی حراست میں رکھا گیا ہے۔ 7 اکتوبر کے بعد اسرائیل نے غزہ کے لوگوں کا اسرائیل میں کام کا اجازت نامہ منسوخ کر دیا تھا۔ صہیونی حکومت کی جانب سے حراست میں لیے گئے افراد کی شناخت اور تعداد بھی ظاہر نہیں کی گئی،
تاہم ہزاروں کی تعداد میں ایسے افراد لاپتہ ہیں جنہیں اسرائیل کی جانب سے نامعلوم جگہ پر حراست میں رکھا گیا ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی لڑاکا طیاروں نے غزہ کے سب سے بڑے ہاسپٹل کے قریب بمباری کی۔ بمباری سے شفا ہاسپٹل کی طرف جانے والی زیادہ تر سڑکیں تباہ ہو چکی ہیں۔ ہسپتال میں سینکڑوں مریض موجود ہیں اور ہزاروں افراد پناہ لیے ہوئے ہیں۔ اسرائیلی حکومت کے سابق وزیر دفاع نے غزہ پٹی میں طویل جنگ کے بارے میں صہیونی حکام کے دعووں پر تنقید کی ہے۔ انہوں نے غزہ کی جنگ کے طویل جنگ ہونے کی بات کرنے والی حکومتی اہلکاروں پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح جنگ کے دوران بے گھر ہونے والے کم از کم 2 لاکھ اسرائیلی آباد کار کبھی بھی اپنے گھروں کو واپس نہیں جا سکیں گے۔ اس نے غاصب حکومت کے وزیر اعظم نیتن یاہو پر کثرت سے حملے کیے اور تنقید کی۔ انہوں نے طوفان الاقصی آپریشن کے آغاز کے بعد سے صہیونی حکومت کے وزیر اعظم پر غیر ذمہ داری کا الزام بھی عائد کیا۔ انہوں نے صہیونی فوجی اور سیاسی حکام ان اہلکاروں پر بھی حملہ کیا جو جنگ کو کئی مہینوں تک طول دینے کی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایسا لگتا ہے کہ جو لوگ طویل جنگ کی بات کرتے ہیں وہ حقیقت سے بالکل بے خبر رہتے ہیں۔ اب ہمیں اسرائیلی پناہ گزینوں کی ایک بڑی لہر کا سامنا ہے جو کبھی بھی اپنے آبائی علاقوں میں واپس نہیں جا سکیں گے۔ اس جنگ کے دوران بے گھر ہونے والے کم از کم 2 لاکھ اسرائیلی کبھی بھی اپنی بستیوں میں واپس نہیں جا سکیں گے۔ امریکہ کی نائب صدر کا کہنا ہے کہ قطعی طور پر ہمارے ایسے کوئی ارادے نہیں اور نہ ہی اس حوالے سے کوئی منصوبہ بندی زیر غور ہے کہ کسی خاص مدت کے لیے اسرائیل یا غزہ میں امریکی فوجی دستوں کو اتار دیا جائے۔ نائب صدر کاملا ہیرس نے امریکی فوجی دستوں کی غزہ یا اسرائیل روانگی کو خارج از امکان قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ فلسطینی تحفظ، سلامتی اور خود ارادیت کے مساوی اقدامات کے مستحق ہیں۔ اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ جنگی اصولوں پر عمل کیا جانا چاہیے، انسانی بنیادوں پر امداد کی ترسیل ہونی ضروری ہے۔ ایک فلسطینی صحافی نے سوشل میڈیا پر نومولود کی کفن میں لپٹی تصویر جاری کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ بچہ 1 روز پہلے اس دنیا میں آیا اور برتھ سرٹیفکیٹ جاری کیے جانے سے پہلے ہی اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کر دیا گیا۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی وحشیانہ بمباری سے 1 روز پہلے دنیا میں آنے والا بچہ یہ دوستو شہید ہو گیا۔ غزہ میں صہیونی افواج کی بمباری سے ہر روز دل دہلا دینے والے واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ بمباری میں شہید ہونے والے شیرخوار بچوں کی تصاویر نے انسانی ضمیر کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں 1 دن کا بچہ بھی شہید ہو گیا۔ غزہ سے کئی شیرخوار بچوں کی میتیں اٹھائے فلسطینیوں کی ویڈیوز بھی سامنے آ رہی ہیں۔ ایک والد اپنے 2 شیرخوار بچوں کی میتیں اٹھائے میڈیا کو بیان دے رہا ہے۔ غزہ میں انسانی صورتحال انتہائی بدتر سے بدتر ہو چکی ہے۔ غزہ میں کام کرنے والی عالمی انسانی امدادی تنظیموں نے اسرائیل کی بمباری کو فلسطینیوں کی نسل کشی قرار دیا ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والوں کی اب تک تعداد 9,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جن میں بڑی تعداد بچوں اور خواتین کی ہے۔ روس نے کہا ہے کہ اگر غزہ میں حملے جاری رہے تو یہ نقصان کئی دہائیوں تک تباہی پیدا کرے گا۔ غزہ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہرگز برداشت نہیں کریں گے اور اسرائیل کی تخریب کاری کی مذمت کرتے رہیں گے۔ غزہ پر بمباری بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے اور نہتے شہریوں پر طاقت کا اندھا دھند استعمال کرنا بربریت ہے۔ اگر غزہ کو تباہ کر دیا جاتا ہے تو غزہ کے رہائشی کہاں جائیں گے؟ غزہ پر بمباری فوری طور پر بند ہونی چاہیے۔ دوسری جانب یورپی یونین نے بھی کہا ہے کہ غزہ پر وحشیانہ حملے انسان دوستانہ بین الاقوامی قوانین کے خلاف ہیں۔ غزہ میں رہائشی علاقوں، طبی مراکز اور سکولوں پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کے رد عمل میں یورپی یونین نے صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کو روکنے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ وہاں کے لوگوں تک انسان دوستانہ امداد کی ترسیل کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس وقت بھی غزہ صہیونی حکومت کے مہلک ہتھیاروں کی بمباری کی دوستو زد میں ہے۔
لوگوں کی خواہش کے مطابق ہر چیز نہیں ملتی، لیکن بعض اوقات آپ کو اپنا حق ہی نہیں مل رہا ہوتا، جس کی وجہ سے آپ بے چین ہوتے ہیں اور پھر کام میں بھی جی نہیں لگتا۔ جو کوئی یہ چاہتا ہو کہ اس کے عہدہ میں ترقی ہو جائے یا ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہو کہ حقدار کو اس کا حق نہ مل رہا ہو، یعنی جس کی ترقی ہونے کا حق ہے اس کی ترقی نہ ہو رہی ہو اور کسی اور سفارشی شخص کی ترقی ہو رہی ہو جبکہ وہ اس سے جونیئر بھی ہو، تو ایسی صورت میں جو شخص حق پر ہے اس کو چاہیے کہ وہ رات کو نماز عشاء کی ادائیگی کے بعد 100 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، 100 مرتبہ استغفار پڑھے، اول و آخر 11 مرتبہ درود و پاک پڑھے، ناغہ نہ کرے، بلا ناغہ اس عمل کو جاری رکھے۔ بزرگ بتاتے ہیں کہ ایسا کرنے سے آپ کو اپنا حق مل کر ہی رہے گا۔ برطانوی حکومت نے 2030 کے بعد ملک میں پیٹرول اور ڈیزل سے چلنے والی کاروں کی فروخت پر پابندی عائد کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس حوالے سے ایک قانون بھی منظور کیا جا چکا ہے۔ اس سے پہلے برطانوی حکام نے 2035 کے بعد ملک میں پیٹرول اور ڈیزل سے چلنے والی کاروں کی فروخت پر پابندی عائد کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اس منصوبے پر کل $50 ارب کے لگ بھگ لاگت آئے گی، جس میں حکومت کا حصہ تقریباً 1/4 ہوگا۔ برطانوی حکومت 2030 تک ہوا سے بجلی کی پیداوار کو 40 گیگا واٹ کی سطح پر لے جانے، گھروں میں ایندھن کے طور پر ہائیڈروجن کے استعمال میں اضافہ کرنے اور جوہری توانائی کے نئے منصوبوں پر بھی۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔